الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ وقال اللہ تبارک وتعالی اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم دوستو، بزرگوں اور عزیز بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بے شمار انعامات اور احسانات ہیں کہ جس نے ہمیں رمضان المبارک عطا فرمایا اور اس میں صحت و عافیت کے ساتھ روزہ اور تراویح کی توفیق عطا فرمائی۔ اب رمضان ہم سے رخصت ہونے کو ہے۔ میں نے پہلے جمعے میں عرض کیا تھا کہ رمضان مہمان ہے، مہمان کتنے دن رہے گا؟ کل ہم نے رمضان کا چاند دیکھا تھا اور کل عید کا دیکھیں گے، تو 2-3 جمعے میں مختلف موضوعات پر رمضان کی نسبت سے گفتگو ہو چکی ہے۔ آج میں نے ارادہ کیا ہے کہ رمضان میں ہونے والے واقعات اور ان سے ملنے والے اسباق آپ کے سامنے رکھوں۔ رمضان المبارک میں بہت سارے واقعات پیش آئے۔ جتنی بھی آسمانی کتابیں ہیں یا بڑے صحیفے ہیں، اللہ تعالیٰ نے رمضان میں اتارا ہے، یعنی علم کا تعلق رمضان سے ہے، علم کا تعلق روحانیت سے ہے۔ روزے کی حالت میں روحانیت چمک جاتی ہے۔ جب انسان بھوکا اور پیاسا ہوتا ہے تو اس کی روح کو قوت ملتی ہے۔ علم کا تعلق روح سے ہے۔ جتنی بھی بڑی کتابیں ہیں، آسمانی صحیفے ہیں، اس کو اللہ نے رمضان میں اتارا۔ رمضان کی 3 تاریخ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی اور چہیتی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا وصال۔ ان کی زندگی سے ہمیں غریبوں، محتاجوں کی مدد کرنا اور ڈوب کر قرآن کی تلاوت کرنا ان کی زندگی سے ہمیں ملتا ہے۔ چونکہ رمضان کا قرآن سے بھی تعلق ہے اور قرآن کا فاطمہ سے اتنا تعلق ہے، اللہ سے شکوہ کر بیٹھی، شکایت کی کہ یا اللہ، تیری بنائی ہوئی راتیں کتنی چھوٹی ہیں کہ تیرے نبی کی بیٹی فاطمہ جب رات کو 2 رکعت نفل کی نیت باندھ کے قرآن شروع کرتی ہے، ابھی قرآن مکمل نہیں ہوتا، اس سے پہلے فجر کی اذان ہو جاتی ہے۔ علامہ اقبال نے کہا کہ چکی چلاتے ہوئی، روایتوں میں بھی ہے، آسیاں گردا و لب قرآن سرا، وہ جو پتھر والی چکی ہوا کرتی تھی۔ اقبال نے کہا نا کہ مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز و سہ نسبت فاطمہ زہرا عزیز، کہ مریم اگر ایک نسبت کی وجہ سے صاحب المرتبت بن گئی، بڑا مقام حاصل کر گئی، تو یہ بھی تو دیکھو کہ مریم کو تو صرف ایک نسبت حاصل ہے کہ وہ عیسیٰ کی والدہ ہے، لیکن اقبال کہتا ہے وَسَہ نسبت فاطمہ زہرا عزیز،
ذرا فاطمہ کا مقام بھی دیکھو، جو حسن حسین کی امی ہے، علی کی بیوی ہے، نبی کی بیٹی ہے۔ مزرع تسلیم را حاصل بطول، مادر اشرا اسوہ کامل بطول۔ اقبال کہتے ہیں کہ تسلیم و رضا کی کھیتی کا پھل ہے سیدہ فاطمہ، اور اپنی ماں کا مکمل اسوہ اور نمونہ ہے۔ خدیجہ کی صفات فاطمہ میں پائی جاتی ہے، بلکہ صحابہ کہتے ہیں محمد عربی کی ادائیں، صحابہ کی اہلیہ صحابیات فرماتی ہیں کہ ہم نے فاطمہ کی اداؤں میں نبی کی ادائیں دیکھی۔ صحابہ فرماتے ہیں نبی جب دنیا سے پردہ فرما گئے، کبھی ہمیں جب نبی کی یاد آتی تو جا کے حسن حسین کو دیکھ لیتے، تسلی مل جاتی۔ عورتیں کہتی ہیں جب ہمیں نبی یاد آتے تھے تو ہم جا کے فاطمہ کو دیکھتی تھی تو ہمیں نبی کی شکل، نبی کی نقل، نبی کی ادائیں فاطمہ میں نظر آتی تھی۔ مزرع تسلیم را حاصل بطول، مادر اشرا اسوہ کامل بطول۔ اپنی ماں کا مکمل اسوہ ہے فاطمہ۔ اور اقبال نے آگے ایک واقعہ بیان کیا ہے کہ بہر محتاجی دلش آنگو ناسوخت، با یہودی چادر خود را فروخت۔ کسی غریب کو دیکھ کے فاطمہ کا دل پسٹ جاتا، اتنی شفیق تھی، حالانکہ خود فاقے برداشت کیے، لیکن اگر کسی سائل نے دروازے پہ دستک دی، اگر افطاری کے وقت دستک دی کسی غریب نے، تو افطار کا بنایا ہوا کھانا اس غریب کے ہاتھوں پکڑا دیا۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ جنتیوں کی نشانیاں جو قرآن بیان کرتا ہے، ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا، عین یشرب بها عباد اللہ یفجرونها تفجیرا، کہ نیک لوگ جنت میں کافور ملایا ہوا مشروب پیئیں گے، ایسا ٹھنڈا پلایا جائے گا، ایسی پاکیزہ شراب پلائی جائے گی جس میں کافور کی آمیزش ہوگی۔ وہ کون لوگ ہوں گے اور کافور کیا ہے؟ عین یشرب بها عباد اللہ یفجرونها تفجیرا، جنت میں ایک چشمہ ہوگا اور جنتی کے ہاتھ میں ایک سونے کا چابک ہوگا۔ جنتی جب اشارہ کرے گا چابک سے تو وہ مشروب کا چشمہ بھی اس کے اشارے کے ساتھ بہنے لگے گا۔ یہ کن لوگوں کو پلایا جائے گا؟ عین یشرب بها عباد اللہ یفجرونها تفجیرا، یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا، جو نظر کو پورا کرتے ہیں اور ڈرتے ہیں اس دن سے جس دن کی سختی پھیل جانے والی ہوگی۔ اور آگے فرمایا قرآن میں وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، نیک لوگ وہ ہیں جو یتیموں، مسکینوں اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ بعض مفسرین کا کہنا ہے کہ یہ حضرت فاطمہ اور حضرت علی کے بارے میں آیت نازل ہوئی۔ حضرت علی کہیں سے کما کر آٹا لے آئے، رمضان کا مہینہ تھا، حضرت فاطمہ نے کھانا بنایا اور 5 روٹیاں بنائی، حسن کے لیے، حسین کے لیے، علی کے لیے، خود اپنے لیے اور اپنی نوکرانی فضہ کے لیے۔ جب کھانے کے لیے سارا پریوار بیٹھ گیا تو افطاری کے ٹائم کسی غریب مسکین نے آواز دی دو اللہ کے نام پہ، تو حضرت علی نے اپنے حصے کی روٹی اٹھا کر اس غریب کو دے دی۔ فاطمہ نے جب دیکھا کہ علی یہاں سخاوت دکھا رہے ہیں تو فاطمہ کہاں سے پیچھے رہ جانے والی تھی؟ فاطمہ نے تو سخاوت کے گر محمد عربی سے سیکھے تھے۔ فاطمہ نے اپنے حصے کی روٹی بھی اٹھا کے دے دی
اور پھر حضرت حسن نے اپنے حصے کی روٹی اٹھا کے دے لی، اور پھر حضرت حسین نے اپنے حصے کی روٹی اٹھا کے دے دی۔ جب 4 روٹیاں دی جا رہی تھی تو گھر کی نوکرانی فضہ نے بھی کہا کہ میں کیوں اس میدان میں پیچھے رہوں، آج دنیا والوں کو پتہ چل جائے کہ صرف علی کا گھرانہ ہی سخی نہیں ہوتا، علی کے نوکر بھی سخی ہوتے ہیں۔ انہوں نے اپنے حصے کی روٹی اٹھا کے بھی دی۔ دوسرے دن پھر افطاری کے لیے بیٹھے تو ایک یتیم نے آواز لگائی، 5 نے اپنی روٹیاں اٹھا کے دے دی۔ تیسرے دن کوئی غلام آیا، اس نے آواز لگائی تو یہ 5 روٹیاں ان کو دے دی گئی۔ تو قرآن کہتا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ، جو یتیموں، مسکینوں اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں، کیوں؟ اس کی محبت میں۔ ہم صرف اللہ کے لیے کھانا کھلا رہے ہیں، نہ تمہاری تعریف چاہیے۔ تو فاطمہ اپنی والدہ کا مکمل اسوہ ہے۔ اقبال کہتا ہے اپنی چادر یہودی کی دکان پہ بیچ دی، کیونکہ گھر پہ سائل آیا ہے، مانگنے والا آیا تھا، اور گھر کا یہ حال تھا کہ 5 دن سے فاقہ تھا، فاطمہ نے کچھ نہیں کھایا تھا۔ کوئی بنو سلیم کا بوڑھا شخص آیا تھا، بنو نجد کے علاقے سے، یہ وہی بنو سلیم والے ہیں جنہوں نے کبھی بیر معونہ پر نبی کے 70 قاریوں کو شہید کیا تھا۔ وہاں سے ایک بڑا شخص نبی کی خدمت میں حاضر ہوا اور اسلام اس نے قبول کیا۔ اس کے پاؤں میں چپل، جوتے نہیں تھے، سر پہ پگڑی نہیں تھی۔ تو نبی نے جب پوچھا تو اس نے بتایا کہ 3 دن کا بھوکھا ہوں، غریب ہوں کہ میرے پاس جوتے نہیں، سواری نہیں اور سر پہ پگڑی نہیں، ورنہ اتنی ضروری تھی سر پہ پگڑی۔ سر پہ وہ مسئلہ اپنی جگہ ہے کہ بغیر ٹوپی کے نماز ہو جاتی ہے، لیکن جب تم نبی کی سیرت کو اٹھاؤ گے تو تم نبی کو نماز میں تو کیا، نماز سے باہر بھی ننگے سر نہیں دکھا سکتے۔ صرف حج میں تلبیہ پڑھتے ہوئے چھوڑ دیجئے، باقی آپ کسی میدان میں بھی نبی کو ننگے سر نہیں دکھا سکتے۔ تو کہنے لگا میرے پاس پگڑی نہیں۔ حضرت علی نے اپنے سر کا عمامہ اتار کے اس کے سر پہ رکھا، حضرت سعد نے گھوڑا دے دیا۔ کہنے لگا اللہ کے رسول 3 دن سے بھوکھا ہوں۔ تو نبی نے اپنے صحابہ پہ نگاہ ڈالی تو خاموش نگاہوں نے جواب دیا یہاں بھی یہی حال ہے، 5 دن ہو گئے ہیں، فاقوں پہ ہیں۔ تو نبی نے فرمایا جاؤ سلمان، مدینے کی گلیوں میں آواز لگاؤ کہ یہ اللہ کے رسول کا مہمان ہے، جو اس سے کھلائے گا اللہ اس سے جنت میں کھلائے گا۔ حضرت سلمان کہتے ہیں میں مدینے کی گلیوں میں، مدینے میں ان دنوں قحط پڑا ہوا تھا، سب کے گھروں میں فاقہ پڑا ہوا تھا، لیکن جب چلتے چلتے سلمان کہتے ہیں جب فاطمہ کا گھر آیا تو میں رک گیا کہ اگر یہاں سے نہیں ملے گا تو پھر کہاں سے ملے گا۔ میں نے آواز دی کہ اللہ کا رسول کا مہمان ہے، مسافر غریب آدمی ہے، 3 دن کا بھوکا ہے۔ فاطمہ کے گھر کا حال یہ تھا کہ 5 دن سے فاقہ تھا، لیکن جب سلمان نے دیوار کے باہر سے آواز لگائی تو فاطمہ نے اپنے جسم کی چادر اتار کر دیوار کے اوپر باہر پھینک دی، کہا میرے گھر بھی فاقے پڑ رہے ہیں، لیکن یہ چادر جا کے یہودی کی دکان پہ بیچ دو تاکہ میرے ابا حضور کا مہمان بھوکا نہ رہے۔ اسی کو اقبال کہہ رہا ہے با یہودی چادر خود را فروخت، ادب پروردہ صبر و رضا، آسیاں گردا و لب قرآن سرا، کہ صبح اٹھ کے چکی چلاتی تھی، جیسے ہی چکی کا ایک چکر پورا ہوتا تو قرآن کی ایک آیت بھی مکمل ہو جاتی۔ اس انداز میں علامہ ندیم فرمایا کرتے تھے کہ جو ہے اس انداز میں فاطمہ چکی پیسا کرتی تھی۔ اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت، یعنی قرآن بھی پڑھتی جا رہی ہے اور چکی بھی چلا رہی ہے۔ اسی لیے
اسی لیے جب حضرت حسین کربلا کے میدان میں تلوار کے سائے میں قرآن پڑھ رہے تھے، چاروں طرف سے تیروں کی بارش ہو رہی تھی اور تلواریں چل رہی تھی، حسین کی زبان پہ قرآن تھا۔ کہا اس وقت قرآن کیسے یاد آیا، قرآن کی تلاوت کیسے یاد آ گئی، یہاں تو جسم کٹ رہے ہیں، گردنیں اڑ رہی ہیں۔ حسین نے کہا میں کیوں نہ قرآن پڑھوں، میری نانی خدیجہ وہ نانی تھی جنہوں نے فاقوں میں قرآن پڑھا، میرا نانا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تھا جنہوں نے طائف میں پتھر کھائے اور قرآن پڑھا، میں کیوں نہ قرآن پڑھوں۔ میری امی فاطمہ وہ امی تھی جنہوں نے چکی چلاتے ہوئے قرآن پڑھا، میرا ابا علی حیدر وہ علی تھا جنہوں نے گھوڑے کی پشت پہ قرآن پڑھا، میرے بھائی حسن نے تخت پہ قرآن پڑھا، تو حسین تلوار کے نیچے مست ہو کے قرآن کیوں نہیں پڑھے گا؟ تو رمضان کے ہونے والے واقعات میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال بھی ہے۔ ویسے نبی کی ایک اور بیٹی حضرت رقیہ کا وصال بھی رمضان میں ہے، کیونکہ بدر سے جب واپس آئے تو لوگ دفن سے فارغ ہو گئے تھے حضرت رقیہ کے، اور بدر کب ہوا؟ 17 رمضان کو، جس کو یوم التقى الجمعان کہا گیا، جس سے یوم الفرقان کہا گیا، وہ بھی رمضان میں پیش آیا۔ 17 رمضان المبارک، حق اور باطل کی جو جنگ تھی اس دن فیصلہ ہو گیا، 313 نے 1000 کو شکست دی۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر میں بھی غرور نہیں دکھایا، بلکہ عاجزی کے ساتھ التجائیں کر رہے تھے اور دعائیں کر رہے تھے، الہ العالمین مٹھی بھر جو میری جماعت ہے آج سامنے لایا ہوں، اگر یہ ہلاک ہو گئے تو اس دھرتی پہ تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اور مکہ جو فتح ہوا وہ بھی رمضان المبارک میں، غالباً 10 رمضان کو روانہ ہوئے تھے اور 20 رمضان کو مکہ مکرمہ کو فتح کیا ہے، اور یہاں بھی عاجزی کے ساتھ داخل ہو رہے ہیں۔ فاتح بن کے جب مکہ میں داخل ہوئے، غرور کے ساتھ گردن بلند کر کے داخل نہیں ہوئے، بلکہ عز و نیاز کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ اس طرح جو ہے داخل ہوئے ہیں کہ ریش مبارک، داڑھی مبارک کے بال اونٹ کے پلان سے اور اس کی زین سے لگ رہے تھے، اور سواری پہ کس کو بٹھا رکھا تھا؟ غلام کو، اسامہ کو اپنے ساتھ بٹھا رکھا تھا۔ جاؤ بڑے بڑے نیتوں کے دائیں اور بائیں دیکھو، بڑے بڑے چمچے ہوں گے، بڑے بڑے مالدار۔ محمد عربی فاتح بن کے مکہ میں انٹر ہو رہے ہیں، سواری پہ غلام سوار ہے، ساتھ ہے، اور عاجزی کے ساتھ داخل ہو رہے ہیں۔ اور آپ نے یہ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ لیا، جب بش فاتح بن کے افغان میں داخل ہوا، یا امریکہ جب عراق میں داخل ہوا تو کیا کیا، اور اگر ہسٹری میں آپ نے پڑھا ہو تو کیا کیا جب فاتح بن کے ہلاکو خان آئے، چنگیز خان آیا، انہوں نے کیا خون کے دریا بہائے۔ لیکن آج محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فاتح بن کے آئے۔ کسی فوجی نے جوش میں کہہ دیا تھا کہ الیوم یوم الملحمہ، آج زخموں کو چور کر دینے کا دن ہے، آج بدلہ لیا جائے گا سمیہ کی آہوں کا، بدلہ لیا جائے گا بلال کی تڑپ کا، آج بدلہ لیا جائے گا خباب کی کرب کا، آج بدلہ لیا جائے گا تم نے محمد عربی کی راہوں میں کانٹے بچھائے، ان کے جسم اطہر پہ بوجھ اور اوج ڈالا، تم نے انہیں پریشان کیا، ان کی بچیوں کو طلاق پڑی۔ تو کہہ رہے ہیں الیوم تستحل الکعبہ، یہ سعد بن عبادہ کا نعرہ تھا کہ آج کعبے میں سب کچھ جائز ہے۔ ابو سفیان نے جا کے شکایت کی، حالانکہ چند منٹ پہلے اسلام میں آیا ہے اور لشکر دیکھ کر آیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مکہ فتح رمضان میں کیسے ہو گیا، کیا ہے اس کا پس منظر؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ میں مشرکین کے ساتھ صلح کر لی تھی کہ ہم جنگ نہیں کریں گے،
لیکن انہوں نے ہی صلح کو توڑا، اور ان شرائط میں ایک شرط یہ تھی کہ باقی جتنے بھی قبائل ہیں اب ان کو اختیار ہے جس سے چاہیں ان سے اپنا تعلق اپنائیں۔ تو بنو بکر نے مشرکین مکہ کے ساتھ تعلق اپنا لیا، اور بنو خزاعہ نے مسلمانوں کے ساتھ تعلق اپنا لیا۔ اب صرف ان کا جرم یہ ہے، ویسے تو بنو بکر اور بنو خزاعہ کی آپس میں نہیں بنتی تھی، لیکن مشرکین نے دیکھا کہ بنو خزاعہ مسلمانوں سے تعلق رکھتا ہے، تو انہوں نے بنو بکر کے ساتھ مل کر بنو خزاعہ پہ راتوں رات حملہ کیا، ان لاشوں کے ڈھیر لگا دیے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس ظلم کا پتہ چلا تو 3 پیشکش مکہ کو بھیجی۔ فرمایا مکہ والوں، میں نے سنا ہے تم نے بنو خزاعہ پہ ظلم کیا ہے، یا تو ان کے خون کی دیت دو، جو قیمت ہے خون کی وہ بہاؤ ان کا بھر لو، یا بنو بکر سے تعلق توڑ لو، یا پھر صاف کہہ دو کہ صلح حدیبیہ میں جو ہماری صلح ہوئی تھی وہ ٹوٹ گئی۔ مشرکین مکہ نے غرور میں آ کے کہہ دیا کہ ہاں ہماری جو صلح ہوئی تھی وہ ٹوٹ گئی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 کے لشکر کے ساتھ مکہ آ رہے ہیں۔ حالانکہ ابو سفیان نے بڑی کوشش کی کہ یہ کافروں نے، مشرکین نے جوش میں آ کے غلط کہا ہے، خود جو ہے مدینہ آ گئے اور لوگوں سے سفارش کرنے کو کہا، لیکن اب اس کی نہیں سنی گئی۔ اپنی بیٹی کے گھر گئے تو بیٹی نے بستر ہٹا دیا، کہا بیٹی کیا یہ بستر میرے لائق نہیں تھا؟ کہا نہیں ابا حضور، یہ بستر تو وہ ہے جس کے ایک ایک دھاگے کے اوپر فرشتے رشک کرتے ہیں، یہ میرے آقا کا بستر ہے، اور تو میرا ابا ہے تو کیا ہوا؟ ہے تو کفر میں مبتلا، ہے تو گندگی میں مبتلا، میں کفر کی گندگی کو اپنے آقا کے بستر پہ نہیں بیٹھنے دوں گی۔ یہ بیٹی نے جواب دی۔ فاطمہ کے پاس گیا کہ حسن ہی کو سفارش بنا دو۔ فاطمہ نے کہا ان کا ابا گھر میں نہیں ہے، ان کا کوئی فیصلہ نہیں، چھوٹے بچوں کا کوئی فیصلہ نہیں ہوتا، جو ان کے ابا کا فیصلہ ہے وہی ان کا فیصلہ ہے، جاؤ علی سے جا کے پوچھو۔ اب یہ 10,000 لشکر کے ساتھ آئے ہیں، اور ابو سفیان کو کھٹکا تھا کہ آئیں گے، اس لیے راتوں کو نکل کے دیکھتا تھا کہ آج نہ آ جائیں، آج نہ آ جائیں۔ جس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 لشکر کے ساتھ مکہ کے قریب پہنچے ہیں، ابو سفیان بھی تجسس میں نکلا ہے اور حضرت عباس نے گرفتار کر لیا، اور دوست بھی تھے زمانے جاہلیت کے۔ کہا حضرت عمر آ رہے ہیں تلوار لے کے، جان بچانی ہو تو میرے ساتھ آؤ، اور حضرت عمر نے دیکھ بھی لیا تھا، تلوار لے کے پیچھے بھی پڑے، لیکن عباس نے کہا میں نے پناہ دے دی ہے، اب ان کا فیصلہ محمد عربی کے سامنے ہوگا۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلند جگہ پہ ٹھہراؤ، اسلام کا لشکر کا معائنہ کرے اور اپنے خیمے میں اس کو جو ہے ٹھہرانا، حفاظت کرنا اس کو مہلت دینا، اور صبح یہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ لشکر دیکھ کے اسلام میں داخل ہوا ہے، لیکن جب حضرت سعد بن عبادہ نے نعرہ لگایا کہ آج زخموں کا دن ہے، تو ابو سفیان نے آ کے شکایت کی کہ اللہ کا رسول آپ کا ایک سپاہی تو یہ کہہ رہا ہے۔ اب نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ میرا جانثار ہے، وفادار ہے، تابعدار ہے، تو آج کا مسلمان ہے، چند منٹوں کا مسلمان ہے، لشکر دیکھ کے آئے، نہیں فرمایا۔ فرمایا اس سے جھنڈا لے لو، لیکن اس کے بیٹے قیس کو دے دو۔ اب ان کا بھی دل نہیں دکھے گا نا، باپ کی خواہش یہی ہوتی ہے کہ میرے پاس جو عہدے ہیں وہ میرے بیٹے کو مل جائے۔ اب جھنڈا بیٹے کو دے دیا، سعد بن عبادہ کے بیٹے حضرت قیس کو، اور پھر ابو سفیان کی بھی تسلی رکھی۔ فرمایا من دخل دار ابو سفیان فہو آمن، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے ہم نے اسے امان دے دی۔ صرف ابو سفیان کو نہیں، صرف ہندا کو نہیں، بلکہ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اس کو ہم نے امان دے دی۔ اب یہ کون ہے ابو سفیان؟ یہ وہی ابو سفیان ہے جس کی وجہ سے بدر ہوا، یہ وہی ابو سفیان ہے جس کی وجہ سے احد ہوا، یہ وہی ابو سفیان ہے جو اسلام کے خلاف سازشوں کرنے میں آگے بڑھ چڑھ کے حصہ لیتا رہا، لیکن جب اسلام میں جب آیا ہے اور محمد عربی فاتح بن کے داخل ہوئے تو فرمایا جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اس سے ہم نے امان دے دی۔ اور فرمایا من دخل فی المسجد،
جو مسجد میں داخل ہو جائے، جو حرم میں داخل ہو جائے، فہو آمن، اس کو بھی ہم نے امان دے دی۔ من اغلق بابہ فہو آمن، جس نے اپنے گھر کا دروازہ بند کر لیا اس کو بھی ہم نے امان دے دی۔ جس نے ہتھیار ڈال دیے اس کو بھی ہم نے امان دے دی۔ اور ہندا، جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سیدنا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلیجہ چبایا تھا، ابو سفیان کی بیوی ہے اور عتبہ کی بیٹی ہے۔ اب یہ سازشیں کرنے میں مردوں سے کم نہیں ہے، لیکن جب یہ آئی کھچے کھچے قدموں کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آئی تو کہنے لگی میں اسلام میں داخل ہونے کے لیے آ رہی ہوں، کیا میرے لیے بھی معافی ہے؟ فرمایا بالکل تیرے لیے معافی ہے، آج محمد تجھے مبارکباد دیتا ہے کہ تیری جہنم جنت سے بدل گئی، ہم تجھے تانا بھی نہیں دیں گے، بغیر تانا دیے تجھے معاف کرتے ہیں، لیکن تم اقرار کر کہ میں آج کے بعد شرک نہیں کروں۔ تو اب دیکھو ابھی اسلام میں آئی ہے لیکن ڈٹھائی سے بات کر رہی ہے، کہنے لگی اللہ کا رسول آپ نے مردوں سے تو اس طرح کی بیعت نہیں لی، اب ہم عورتوں سے اس طرح کی آپ بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے میں شرک نہیں کروں۔ نبی نے فرمایا او ہندا، تو عتبہ سردار کی بیٹی ہے اور سردار کی بیوی ہے؟ کہا جی اللہ کے حضور میں ایک سردار کی بیٹی ہوں، سردار کی بیوی ہوں۔ فرمایا ہم تیرا احترام کرتے ہیں لیکن میری وصیت اور نصیحت ہے، اقرار کرو کہ آج کے بعد چوری نہیں کرو گی، چوری نہیں کرو گی۔ اب ہندا کیا کہہ رہی ہے؟ اللہ کے رسول میرا شوہر ابو سفیان کنجوس ہے، مجھے پیسہ دیتا نہیں ہے، میں اس کے جیب سے چھپ کے نکال لیتی ہوں، اس کا کیا؟ نبی نے فرمایا اگر تو ضرورت کے مطابق لے رہی ہے تو اس کی اجازت ہے۔ شوہر کنجوس ہو، پیسہ نہ دے رہا ہو، لیکن جب کرتا سوتے وقت لٹکا کے سوئے تو بیوی اگر اتنا نکال لے جتنی ضرورت ہے اس کے گھر میں تو یہ چوری نہیں ہے۔ نبی نے فرمایا یہ بھی اقرار کرو کہ میں زنا نہیں کرو گی۔ ابھی لٹھائی سے جواب دے رہی ہے اللہ کے رسول کوئی شریف عورت بھی کبھی زنا کرتی ہے؟ میں ایک شریف عورت ہوں، ابو سفیان کی بیوی ہوں، عتبہ کی بیٹی ہوں، میں کیسے زنا کر لوں گی؟ نبی نے فرمایا اقرار کرو کہ اپنی اولاد کو قتل نہیں کرو گی فاقے کے ڈر سے۔ عرب کے لوگ کرتے تھے، عرب کے لوگ کیا ہم بھی کم ہیں کیا؟ بچے دو ہی اچھے، ہم دو ہمارے دو، ہاں ہم بڑے چالاک لوگ ہیں، وہ دنیا میں آنے کے بعد مارتے تھے، ہم دنیا میں آنے سے پہلے مار دیتے، حمل گرا دیتے ہیں۔ ایک اللہ کے ولی کے قتل کا گناہ تو لکھا جا رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ تیری بیوی کے پیٹ میں آنے والا وہ بچہ وقت کے اللہ کا ولی ہو۔ ہاں اگر ڈاکٹر کہہ دے کسی بیماری کی وجہ سے تو اسلام نے اس کی اجازت دی، اسلام نے اس کی اجازت دی ہے، اسلام کوئی ظلم کسی پہ نہیں کرتا۔ تو جب نبی نے یہ فرمایا کہ اپنی اولاد کو قتل نہیں کرو گی، اب یہاں پہ جواب سنو، کہنے لگی اللہ کے رسول ہم تو بڑے پیار سے ان کو جنم دیتی ہیں اور بڑے پیار سے پال پوس کے بڑا کرتی ہیں، لیکن تم مرد لوگ پھر جنگوں میں جو ہے مردوں کو قتل کر دیتے ہو، ہمارے بچوں کا قتل تو تم کرتے ہو، اب تم جانو تمہارا اللہ جانے، تم جانو وہ جانے۔ اس طرح کا جواب دی۔ نبی نے فرمایا کہ یہ اقرار کرو کہ اب زندگی بھر میری اطاعت کرو گی، میری نافرمانی نہیں کرو گی۔ کہنے لگی ہاں اطاعت تو کروں گی لیکن جائز کاموں میں، جائز خلاف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی حکم دینے والے تھے، لیکن سردارانہ لہجے میں بات کر رہی ہے۔ یہ وہی ہندا ہے جس نے نبی کے چچا کا کلیجہ چبایا ہے، آج اس ہندا کو بغیر تانا دیے معاف کیا بلکہ عزت سے اس کو نوازا گیا۔ ابو جہل جو اس امت کا فرعون، اس کا بیٹا حضرت اکرمہ مکہ فتح ہوا تو بھاگ گئے کہ سب کو چھوڑا جا سکتا ہے، حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو کہلا بھجوایا جاؤ مکے کی گلیوں میں اعلان کرو، عورتوں سے کہو کہ ہم تمہیں بیوہ بنانے نہیں آئے ہیں، ہم تو بیواؤں کا سہارا بننے آئے ہیں، جاؤ بچوں کو تسلی دو،
ہم تمہیں یتیم بنانے نہیں آئے ہیں بلکہ ہم تو یتیموں کا سہارا بننے آئے ہیں۔ جاؤ بزرگوں کو کہہ دو تمہارا بڑھاپا اجاڑا نہیں جائے گا، ہم تو تمہیں تسلیاں دینے آئے ہیں۔ جاؤ جو ہے جوانوں کو کہہ دو کہ تمہارے جذبات کا خیال رکھا جائے گا، یہ اعلان ہو رہا ہے۔ لیکن اکرمہ بھاگ گیا، جیسے وہ حبشی بھی بھاگ گیا تھا جس نے حضرت حمزہ کو شہید کیا تھا احد کے میدان، وہ بھی بھاگ گیا۔ اکرمہ بھاگ گیا، میں ابو جہل کا بیٹا ہوں، مجھے نہیں چھوڑا جائے گا۔ تو ان کی بیوی نے سفارش کی کہ آپ اللہ کا رسول پناہ دے دیں، امان دے دیں میرے شوہر کو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی امان دے دی، ابو جہل کے بیٹے۔ جب بیوی لے کر آئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کے استقبال کیا ابو جہل کے بیٹے کا، اور اپنے صحابہ سے فرمایا آج کے بعد اکرمہ کے سامنے ابو جہل کو گالی مت دینا کیونکہ اکرمہ کو تکلیف ہوگی، کیسا بھی تھا ان کا باپ تھا۔ یہ اسلام نے مکہ جب فتح ہوا رمضان میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اخلاق دکھائے۔ سلام ہو ان کی ذات پر، سلام اس پر کہ دشمن کو حیات جاوداں دے دی، سلام اس پر کہ دشمن کو حیات جاوداں دے دی، سلام اس پر کہ جس نے ابو سفیان کو امان دے دی، سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو قبائیں دی۔ بدر کے قیدی جب پکڑے گئے نا تو نبی نے فرمایا غلاموں کے پاس اگر کپڑے نہیں ہیں تو کپڑے دو، فرمایا غلاموں کو وہی کھلانا جو تم کھاتے ہو، وہی پہنانا جو تم پہنتے ہو۔ اب غلاموں کو کپڑے پہنائے جا رہے تھے، اور غلاموں میں قیدیوں میں حضرت عباس بھی تھے بدر کے موقع پہ، وہ بھی پکڑے گئے تھے، نبی کے چچا ہیں۔ تو بعض نے کہا کہ آپ کے چچا ہیں ان کا فدیہ کم کر دیں، فرمایا کم نہیں، چچا ہوا تو کیا ہوا، یہ مالدار ہے اس سے ڈبل لو، معاف نہیں کیا جائے گا، چچا ہے تو کیا ہوا۔ کپڑے جب پہنائے جا رہے تھے تو حضرت عباس کا قد تھا لمبا، کسی کا کرتا بھی حضرت عباس کے سیٹ نہیں آیا۔ منافقوں کا سردار عبداللہ بن ابی بھی بڑا لمبا تھڑنگا تھا، اس نے کرتا دیا نبی کے چچا کو۔ اس لیے جب کسی منافقوں کے سردار کا انتقال ہوا تو نبی نے اپنا کرتا اتار کے اس کے کفن میں شامل کیا۔ بعد نے کہا کہ آپ جو ہے اس منافقوں کے سردار کے لیے کرتا دے رہے ہیں، فرمایا منافق ہے تو کیا ہوا، یہ وہی ہے جس نے میرے چچا کو کرتا دیا تھا۔ یہ فرما رہے ہیں کہ سلام اس پر کہ جس نے دشمنوں کو قبائیں دی، سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو قبائیں دی، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی، گالیاں سن کے دعائیں دی۔ محمد وہ گمگشتہ قوموں کا ہادی، جو عالم میں علم و عمل کا منادی، وہ پیمبر عزم و خود اعتمادی، شریعت ہے جن کی بہت سیدھی سادی، محبت کے یوں جس نے دریا بہائے، دل ان کا بھی جیتا جو سر لینے آئے، یہ بندہ نوازی کے جوہر دکھائے، کہ خود کھائے جو اور جواہر لٹائے، خوشی اپنی غیروں کے غم میں بھلا دی، دیا درد جس نے اسے بھی دعا دی۔ تو یہ مکہ فتح ہوا رمضان میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اخلاق دکھائے اور بتوں کو دیکھ کے فرمایا جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ مشرکین کا مجمع سامنے تھا، آج کیا فیصلہ ہوگا، تسلی دی، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اے انسانو، ہم سب ایک ماں باپ کی اولاد ہیں،
ہم سب کے سب آدم و حوا کی اولاد ہیں، ہم سب اللہ نے ہم سب کو ایک مرد ایک عورت سے پیدا کیا ہے۔ یہ قبیلے، یہ خاندان، یہ قریش، یہ فلاں یہ اسی لیے رکھا ہے تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ کون سا اشرف، کون سا خالد کہ خالد قیام خانی، کون سا اشرف کہ اشرف قریشی، کون سا اشرف کہ اشرف دھوبی، یہ تم پہچان سکو اس لیے قبیلے رکھے ہیں، ورنہ کوئی قبیلہ اسلام میں بڑا نہیں ہوتا۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں بڑا وہ نہیں ہے جس کا خاندان یا خاندان اونچا ہو، تم میں بڑا وہ ہے جس کے کردار اور اخلاق بڑے بلند۔ یہ اعلان فرمایا اور بتوں کی تطہیر کی، سارے بت توڑ دیے اور پھر خانہ کعبہ کے دروازے پہ یوں کھڑے ہو گئے اور فرمایا سامنے مشرکین تھے، یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے راہوں میں کانٹے بچھائے تھے، یہ وہی تھے جنہوں نے مکے سے نکالا تھا، یہی ستانے والے تھے، لیکن اب سوال ڈال رہے ہیں ما ترون انی فاعل بکم، ارے جانتے ہو اب میں تمہارے ساتھ آج کیا کرنے والا ہوں؟ سب نے کہا قالوا خیرن، آپ سے خیر کی امید ہے، اخ کریم و ابن اخ کریم، اس لیے کہ آپ تو ہمارے کریم بھائی ہیں اور ہمارے کریم بھائی عبداللہ کے بیٹے ہیں، اس لیے آپ سے ہم خیر کی امید رکھتے ہیں۔ نبی نے فرمایا آج میں تم کو وہی کہتا ہوں جو یوسف نے اپنے بھائیوں کو کہا تھا۔ یوسف کو اپنے بھائیوں نے کنویں میں ڈالا تھا، لیکن اللہ نے کنویں سے نکال کے مصر کے تخت پہ بٹھا کے بادشاہ بنا دیا اور سر پہ نبوت کا تاج رکھ دیا۔ یہ بھائی منگتا بن کر یوسف کے دروازے پہ گئے تو یوسف نے کہا لا تثریب علیکم اليوم، کوئی حرج نہیں بھائی صاحب، ہو جاتی ہے۔ یہ ہم سے یہ سبق میں نے کہا نا، یہ ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ ہم تھوڑی سی بات پہ ناراض ہوتے ہیں، 20 سال نہیں بولتے، بھائی سے بغیر بولے جنازے اٹھ رہے ہیں، ساری زندگی لڑتے رہے، قبریں جا کے پاس پاس بنی۔ یوسف کیا کہہ رہے ہیں؟ ان بھائیوں کو جن بھائیوں نے کنویں میں ڈالا تھا، بیچا تھا قافلے کے ہاتھوں، سستا بیچا تھا کہ جان چھٹے، یہ علاقہ چلا جائے یہاں سے، باپ کی نگاہوں سے دور ہو جائے، لیکن وہی بھائی جب منگتا بن کر یوسف کے دروازے پہ گئے، لا تثریب علیکم اليوم، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آج مکہ والوں کو یہی کہا اذهبوا، چلے جاؤ، اذهبوا فانتم الطلقاء، تم سب کے سب آزاد۔ ورنہ عرب کا دستور یہ تھا کہ جو جنگ جیتتا تھا وہ ہارنے والوں کو غلام بناتا تھا۔ فرمایا میں تم کو غلام بھی نہیں بناتا، جاؤ تم سب کے سب آزاد ہو، لا تثریب علیکم اليوم۔ یوں اخلاق کے دریا بہا ہے۔ تو اسی رمضان میں یہ واقعات پیش آئے ہیں، بدر ہوا رمضان میں، مکہ فتح ہوا رمضان میں، اور ایک اور سریا ہوا ہے، سیف البحر کے نام سے مشہور ہے، وہ بھی رمضان کے اندر ہوا۔ نبی کی 2 بیٹیوں کا وصال رمضان میں ہوا، حضرت خدیجہ کا وصال رمضان میں ہے، حضرت خدیجہ کا، وہ بھی حضرت خدیجہ جنہوں نے اپنا سارا مال اسلام کے لیے لٹا دیا۔ حضرت خدیجہ یہ وہ عورت ہے کہ سب سے پہلے وحی کو محمد رسول اللہ نے غار حرا میں سنا، اور پھر محمد رسول اللہ کے بعد قرآن کی آواز کو سب سے پہلے حضرت خدیجہ نے سنا۔ سب سے پہلے محمد رسول اللہ نے نماز پڑھی، محمد رسول اللہ کے بعد سب سے پہلے حضرت خدیجہ نے نماز پڑھی۔ امی عائشہ فرمایا کرتی تھی مجھے کسی زندہ عورتوں پہ اتنا رشک نہیں آتا جتنا اس بڑھی خدیجہ پہ آتا ہے، کیونکہ میرے گھر میں جب بھی کوئی اچھی چیز بنتی ہے، گوشت بنتا ہے، کوئی بھی اچھا کھانا بنتا ہے، نبی فرماتے ہیں جاؤ خدیجہ کی سہیلیوں کو دے کے آؤ۔ ایک عورت آتی تھی میرے گھر میں، غریب تھی، محمد عربی کھڑے ہو کے اس کے قدموں میں چادر بچھاتے تھے، اس کو مشروب اور نبیذ تمر پلاتے تھے۔ میں نے پوچھا اللہ کے رسول یہ عورت ہے کون آپ جس کے لیے چادریں بچھا دیتے ہیں؟ فرمایا عائشہ جانتی نہیں ہو یہ خدیجہ کی سہیلی ہے۔ ایک مرتبہ حضرت خدیجہ کو بخار آ گیا تو ام ایمن نے غالباً یا بیٹی زینب نے کہا ابا حضور امی کو بخار آ گیا ہے،
ٹھنڈ لگ رہی ہے، وہ کہہ رہی ہیں کہ اپنے ابا سے چادر لے کے آؤ۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی تیری ماں نے آج چادر مانگی ہے، تیری ماں خدیجہ اگر چمڑی مانگتی محمد عربی اتار کے دے دیتا۔ یہ عزت دی ہے بیویوں کو، یہ وہ خدیجہ ہے۔ اسی رمضان میں 10 رمضان کو ان کا وصال ہوا ہے، اور امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا وصال بھی رمضان میں ہے۔ وہ عائشہ جن کے بستر پہ قرآن اترا، کہتی کئی مرتبہ میرے بستر پہ جبریل وحی لے کے آ جاتا تھا جب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بستر پہ ہوتے تھے۔ اسلام میں سب سے پہلی عورتوں میں حافظہ ہے تو حضرت عائشہ ہے۔ 2210 حدیثیں ان سے آج بھی حدیثوں کی کتابوں میں روایت کی گئی ہے۔ قرآن کی حافظہ ہے اور ہزاروں صحابہ کی استاد ہیں، اور ان کی زندگی سے ہمیں جو پیغام ملتا ہے وہ علم، حصول علم کا ملتا ہے۔ عورت ذات ہے تو کیا ہوا، علم ایسا حاصل کیا کہ صحابہ کی استاد بن گئی۔ یہ لوگ پوچھتے ہیں کہ اسلام عورت کو پڑھنے نہیں دیتا، کون کہتا ہے پڑھنے نہیں دیتا؟ محمد رسول اللہ کے گھر دیکھو نا، امی عائشہ مدینے کی کامیاب ترین لیڈی ڈاکٹر تھی اور ہزاروں صحابہ کی استاد ہے، پردے کے پیچھے پڑھایا کرتی تھی، یعنی ٹیچر بھی لیڈی ڈاکٹر بھی ہے۔ ان کا کلینک تھا مدینے کے اندر، اور فقہ کے اندر اتنی مہارت، مسائل کے اندر صحابہ فرماتے ہیں کسی مسئلے میں ہم الجھ جاتے تو جا کے امی عائشہ سے پوچھتے تو چٹکیوں میں مسئلہ حل کر دیتی تھی۔ وہ عائشہ جب ان کے اوپر الزام لگا، جب الزام حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ بھی لگا، الزام حضرت یوسف علیہ السلام پہ بھی لگا، الزام حضرت مریم پہ بھی لگا، لیکن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ الزام لگا تو گواہی ایک عورت نے دی۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام پہ زلیخا نے الزام لگایا تو گواہی ایک دودھ پیتے بچے نے دی۔ جب حضرت مریم پہ الزام لگا تو خود کے بچے نے پنگھوڑے میں گواہی دی۔ لیکن جب اس ہستی پر، اس ذات پر، محمد رسول اللہ کی آبرو پر جب جو ہے لوگوں نے تان کسے اور الزام لگائے تو پھر گواہی دھرتی والوں سے نہیں لی گئی۔ گواہی دینے کے لیے عرش خدا خود بولا، کہا سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ سورہ نور کی کئی آیتیں اتری اور اللہ نے فرمایا جب تم نے یہ خبر سنی اور تم اپنی زبانوں سے اس کا مذاکرہ اور ذکر کر رہے تھے اور تم اس کو بہت معمولی لے رہے تھے، لیکن یہ چیز خدا کے یہاں بڑی بھاری تھی۔ جب تم نے یہ خبر سنی تو یوں کیوں نہ کہہ دیا کہ سبحانک ھذا بہتان عظیم، ھذا بہتان عظیم۔ 1 مہینے تک پریشان رہی محمد عربی کی نگاہیں، جب انہوں نے التفات نہیں دیکھا تو ماں کے گھر چلی گئی۔ ماں سے کہا کہ حضرت عائشہ کا بھولاپن مشہور ہے، سارے مدینے میں ڈھنڈورا پیٹا جا رہا ہے لیکن ان کو پتہ نہیں کیا چل رہا ہے۔ جا کے اپنی امی کو کہتی امی مجھے یوں لگتا ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے تھوڑی نگاہیں ہٹا لی ہیں۔ تو ماں نے کہا ہم کون سے راضی ہیں؟ کہتی مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا، میں رونے بیٹھ گئی۔ رات کو ام مصطح کے ساتھ جب نکلی ہوں تو مجھے ام مصطح نے بتایا کہ تیرے بارے میں یہ باتیں چل رہی ہیں۔ کہتی ہی پھر مجھے بخار چڑھ گیا، غم کی وجہ سے روتی رہی۔ محمد رسول اللہ بھی صحابہ سے مشورہ کر رہے تھے۔ حضرت علی نے کہا اللہ کا رسول اگر اس طرح کی کوئی بات ہو تو آپ عائشہ کو طلاق دے دیں، لیکن حضرت عمر تلوار لے کے کھڑے ہو گئے۔ کہا اللہ کا رسول جلدی نہ کریں، مجھے پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ رشتہ کرایا کس نے تھا، ایسی عورت کو آپ کے گھر بھیجا کس نے؟ تو محمد رسول اللہ نے انگلی یوں اٹھائی، یہ رشتہ تو اللہ نے کرایا تھا، جبریل آیا تھا، ریشم کے رومال پہ یہ رشتہ لے کے آیا تھا، اللہ کی طرف سے تھا۔ تو حضرت عمر نے عرض کیا اللہ کے رسول وہ اللہ اتنا غیرت مند ہے کہ آپ کے جسم پہ ناپاک مکھی کو بیٹھنے نہیں دیتا، وہ ناپاک عورت کو آپ کے گھر میں کیسے لائے گا؟ کہنے لگا ھذا بہتان عظیم، یہ بہت بڑا بہتان ہے، آپ جلدی نہ کریں۔ اور پھر یہی آیتیں سورہ نور کی جبریل لے کے آ گئے۔ سبحانک، بڑی عجیب بات ہے، الزام عائشہ پہ لگا ہے لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ تم یوں کہو کہ اللہ کی ذات پاک ہے، یا اللہ الزام تجھ پہ تو نہیں لگا۔
فرمایا مجھ پہ تو نہیں لگا، لیکن میری ذات اتنی پاک ہے جس کو نبی بناتی ہے اس کے گھر کو بھی پاک رکھتی ہے، اس لیے کہا سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ تو اسی حضرت امی عائشہ کی زندگی سے ہمیں حصول علم کا سبق ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری عشرہ ہے، شب قدر کی راتیں چل رہی ہیں۔ شب قدر کے بارے میں ہمارے یہاں جنوبی ایشیا میں افراد و تفریق ہے، بعض لوگوں نے 27 کو ہی پکڑ لیا ہے، بعض نے 21 کو پکڑ لیا ہے۔ اسلام میں یہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ شب قدر کی رات جو ہے گھومتی رہتی ہے، زیادہ تر رمضان کے آخری عشرے میں آتی ہے اور پھر زیادہ تر طاق راتوں میں آتی ہے۔ 21، 23، 25، 27، 29 ان 5 راتوں میں زیادہ آتی ہے، لیکن بعض روایتیں 27 کے بارے میں بھی ہیں، بعض روایتیں 21 کے بارے میں بھی ہیں، لیکن محدثین کہتے ہیں کہ رات کسی ایک تاریخ کے ساتھ خاص نہیں ہے، کبھی جو ہے 21 کو آ جاتی ہے، کبھی 23 کو آ جاتی ہے، کبھی 25 کو آ جاتی ہے، کبھی 27 کو آ جاتی ہے، کبھی 29 کو آ جاتی ہے۔ اس لیے جتنی بھی راتیں بچی ہیں ان کی قدر کریں۔ کسی اللہ والے سے کسی نے پوچھا کہ شب قدر رات کب ہوتی ہے، تو کہا کہ جس رات کی تو قدر کر لے وہ رات تیرے لیے قدر کی رات ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔